بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم رہبران معصوم علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہے پیج نمبر 233. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام سے متعلق گفتگو پیش ہو رہی تھی اور یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ امام علیہ السلام نے حاکم شام کو جو خطوط بھیجے ہیں، ابن ابی الحدید نے ان کا تذکرہ کیا ہے. ان خطوط میں ایک خط یہ ہے: بہت تعجب کی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جانشینی کے مسئلے میں قریش لڑنے کھڑے ہو گئے اور خود کو عرب کے دوسرے قبیلوں پر فضیلت دینے لگے، اور وہ بھی اس بنا پر کہ پیغمبر قریشی تھے. بہت مرحلہ غور و فکر ہے. عرب کے دوسرے قبیلوں نے قریش کی بات مان لی، لیکن قریش نے ہماری فضیلت اور برتری کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ قبیلہ قریش میں ہم پیغمبر سے زیادہ نزدیک تھے. قریش نے ہمارا حق غصب کیا اور ہم پر ستم ڈھائے. ہم نے جنگ سے اس لیے کنارہ کشی کی ہے تاکہ دشمن اور دور کے لوگ غلط فائدہ نہ اٹھا سکیں اور اسلام نابود نہ ہونے پائے. آج مجھے تم پہ تعجب ہے کہ تم ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جس کے تم کسی بھی صورت میں مستحق نہیں ہو. نہ دین میں تمہیں کوئی برتری حاصل ہے اور نہ تم نے کوئی کارہائے نمایاں انجام دیا ہے. تمہارا اخلاق بھی بہت اچھا نہیں ہے. تم اسی گروہ کے فرزند ہو جس نے پیغمبر سے جنگ کی. تم قریش میں اس کے لاڈلے ہو جو پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن تھا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ خدا ضرور دے گا، اور دیکھ لینا تمہارا انجام کیا ہوتا ہے اور آخر میں فتح کس کی ہوتی ہے. بہت جلدی تمہاری عمر تمام ہو جائے گی اور تمہیں تمہارے پہلے سے بھیجے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ خط امام حسن علیہ السلام کا ہے جو آپ نے خلافت کے سلسلے میں حاکم شام کی طرف روانہ کیا، اور تمام امت اسلامیہ کو غور و فکر کرنے کا موقع ہے کہ لوگ اس بنیاد پر فضیلت پا گئے کہ وہ قریشی ہیں اور پیغمبر قریشی تھے، جبکہ پیغمبر قبیلہ قریش سے ضرور تھے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد اور نسل بھی تو اس بنیاد پر قریشی ہوئی. اور قریشی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شرف یہ بھی ہے کہ خاندان رسالت ہے. حضرت علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے میری بیعت کی ہے. بارگاہ خداوند عالم سے دست بدعا ہوں کہ مجھے دنیا میں کوئی ایسی چیز عطا نہ کرے جس سے میری آخرت میں کچھ کمی ہو. جس بنا پر تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے اور خدا کے درمیان ایک عذر رکھتا ہوں دوسرے مسلمانوں کی طرح. اگر تم بھی اس بات کو قبول کر لو تو اسی میں
اسلام کی مصلحت ہے اور تمہیں بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ باطل کی پیروی مت کرو، تم بھی دوسروں کی طرح میری بیعت کرو۔ تم جانتے ہو کہ اس گروہ کے لیے سب سے زیادہ میں مستحق ہوں۔ خدا سے ڈرو، ظالم مت بنو، مسلمانوں کے خون کا احترام کرو۔ اگر تم اس بات کے لیے تیار نہیں ہو تو میں مسلمانوں کے ہمراہ تمہاری طرف آ رہا ہوں اور تمہیں عدالت میں حاضر کروں گا، یہاں تک کہ وہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کرے جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حاکم شام اس خط کا جواب لکھا: ہمارے اور آپ کی صورتحال وہی ہے جو آپ کے خاندان کی روش حضرت ابو بکر کے ساتھ تھی، یعنی جس طرح حضرت ابو بکر نے زیادہ تجربے کار کا بہانہ بنا کر حضرت علی سے خلافت چھین لی، اسی بنیاد پر اپنے آپ کو آپ سے زیادہ سزاوار سمجھتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے زیادہ عوام کے مسائل میں دلچسپی لیتے اور مجھ سے زیادہ دشمنوں کا جم کر مقابلہ کرتے تو میں آپ کی بیعت کر لیتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان مسائل میں مجھے آپ پر سبقت حاصل ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ میری پیروی کریں۔ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میرے بعد مسلمانوں کی خلافت کے آپ حقدار ہوں گے۔ عراق کا بیت المال اور خراج آپ کے اختیار میں دیتا ہوں، اور عراق کا جو خطہ آپ چاہیں آپ کو واگزار کروں۔ والسلام۔ حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت نہ کرنے کا وہی بہانہ تلاش کیا جس بہانے کے ذریعے قریش نے حضرت علی کی خلافت کو غصب کیا تھا۔ حاکم شام کو دل سے اس بات کا یقین تھا کہ خلافت کے لیے امام حسن اس سے کہیں زیادہ مستحق ہے، لیکن حاکم شام کی جاہ طلبی نے اسے حق کی پیروی کرنے سے باز رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ کی نبوت کے سلسلے میں ان کی کم سنی مانے نہیں ہوئی۔ امام حسن بھی پیغمبر اسلام کے جانشین ہیں، یہاں بھی سن و سال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبوت و امامت کے لیے سن و سال کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ حاکم شام نے یہ صرف امام حسن علیہ السلام کی بیعت نہیں کی بلکہ امام حسن کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ بعض افراد کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ خفیہ طور پر امام حسن کو قتل کریں، اسی لیے امام حسن علیہ السلام اکثر پیرہن کے نیچے زرہ پہنے رہتے تھے اور بغیر زرہ پہنے نماز پڑھانے نہیں جاتے تھے۔ ایک دن حاکم شام کے ایک کارندے نے چھپ کر امام حسن علیہ السلام کی طرف تیر پھینکا، لیکن تیر اثر انداز نہ ہوا۔ جس کمسنی کی بنا پر حاکم شام نے امام حسن کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جس وقت یزید کی جانشینی کا مسئلہ آیا اس وقت سن و سال کو بالکل فراموش کر دیا گیا۔ یزید کو اپنا جانشین معین کیا گیا اور لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لی گئی۔ حاکم شام نے امت اسلامیہ کے اتحاد اور فتنہ و فساد سے بچنے کا بہانہ لے کر اپنے نمائندوں کو یہ پیغام بھیجا کہ لشکر سمیت میرے پاس آؤ۔ ان لوگوں نے حاکم شام کے پیغام کی اطاعت کی، لشکر لے کر حاکم شام کے پاس گئے۔ حاکم شام نے انہیں منظم کیا اور امام سے جنگ کرنے کے لیے عراق روانہ کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے حجر بن عدی کندی کو حکم دیا کہ وہ گورنروں اور عوام کو جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ اس وقت کے دستور کے مطابق منادی نے کوفے کی گلیوں میں الصلاۃ کی ندا دی، تمام لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہو گئے۔ امام علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا: حاکم شام نے تم سے جنگ کرنے آ گیا ہے، تم لوگ بھی نخیلہ کی چھاؤنی میں جمع ہو جاؤ۔ یہ سن کر سارے مجمع پر موت کا سناٹا چھا گیا۔ حاتم طائی کے فرزند جناب عدی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: میں حاتم کا فرزند ہوں، سبحان اللہ! یہ کیسا موت کا سناٹا چھایا ہوا ہے؟ تم لوگوں کی آوازیں کیوں گرفتہ ہو گئی؟ تم اپنے امام اور پیغمبر کے فرزند کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ خدا کے عذاب سے ڈرو، کیا تمہیں ذلت کی پرواہ نہیں ہے؟ امام کی طرف رخ کر کے کہنے لگے: میں نے آپ کی باتیں سنی، میں دل و جان سے حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد کہا: میں ابھی چھاؤنی جا رہا ہوں، جس کا دل چاہے میرے ساتھ آ جائے۔ قیس بن سعد بن عبادہ، مغفل بن قیس ریائی اور زیاد بن ساسا و تمیمی نے شعلہ بار تقریریں کی، لوگوں کو جنگ کی ترغیب دلائی۔ انہی لوگوں سے ایک لشکر ترتیب دیا اور چھاؤنی کی طرف چل دیے۔ شیعوں کے علاوہ کچھ اور گروہ بھی چھاؤنی میں جمع ہو گئے۔ خوارج جو صرف حاکم شام سے جنگ کرنے آئے تھے، انہیں امام حسن سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔
حریص جو مال غنیمت کے لالچ میں جمع ہوئے تھے، وہ افراد جو سردار قبیلہ کی پیروی کرتے ہوئے وہاں آ گئے تھے، کوئی دینی جذبہ نہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے ان سپاہیوں کو حکم کی سپہ سالاری میں شہر انبار کی طرف بھیجا، لیکن حکم حاکم شام سے جا ملا۔ امام کا دوسرا سپہ سالار مدائن چلا گیا، وہاں سے 12,000 کی فوج تیار کر کے عبید اللہ بن عباس کی سرکردگی میں مقدمۃ الجیش کے عنوان سے حاکم شام سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کی۔ قیس بن سعد بن عبادہ انصاری کو عبید اللہ بن عباس کا معاون قرار دیا۔ عبید اللہ کے بعد قیس بن سعد سپہ سالار ہوں گے۔ حاکم شام نے قیس کو فریب دینے کی کوشش کی، 10 لاکھ درہم قیس کے پاس بھیجے، وہ حاکم شام سے مل جائے یا کم از کم امام حسن علیہ السلام سے دستبردار ہو جائے۔ قیس نے جواب دیا کہ تم اپنی نیرنگیوں سے مجھ سے میرا دین نہیں چھین سکتے، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، تمہارے دام فریب میں نہیں آ سکتا۔ لشکر کا اصلی سپہ سالار عبید اللہ بن عباس حاکم شام کے فریب میں آ گیا اور صرف پیسوں کے وعدے پر رات کے سناٹے میں اپنے خاص لوگوں کے ساتھ حاکم شام کی طرف چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو لشکر کا کوئی سردار نہیں تھا۔ قیس نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی اور سپہ سالاری کا عہدہ سنبھالا اور حادثے کی اطلاع امام حسن کو بھجوا دی۔ قیس نے بہادری سے جنگ کی۔ جب حاکم شام نے قیس کو فریب دینے کے تمام راستے بند دیکھے تو امام کے لشکر میں اپنے جاسوس بھیجے تاکہ وہ وہاں جا کر یہ افواہ پھیلائے کہ قیس اور حاکم شام کے درمیان مصالحت ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ قیس کے لشکر میں یہ افواہ پھیلائیں کہ امام حسن نے حاکم شام سے صلح کر لی ہے۔ خوارج وہ لوگ ہیں جو صلح نہیں چاہتے تھے اور ان افواہوں کے دھوکے میں آ گئے۔ غصے کے عالم میں امام حسن کے خیمے پر ٹوٹ پڑے، مال و اسباب لوٹنے لگے، یہاں تک کہ وہ فرش بھی لے گئے جس پر امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حسن کی ران پر ایک کاری وار کیا جس سے خون جاری ہو گیا اور امام علیہ السلام کی حالت نازک ہو گئی۔ کیا یہ باتیں پڑھنے کی نہیں ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو غور و فکر کے میدان میں اتاریں اور غور و فکر کریں؟ اور یہ بیجا قسم کے لوگ جو نہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں بلکہ گمراہی کے علاوہ خود بھی گمراہ ہے اور گمراہی پھیلاتے ہیں، کیا ان کا جواب نہ دیں؟ امام کے اصحاب امام کو مدائن لے گئے۔ مدائن میں امام سعد بن مسعود ثقفی، جس کی طرف حضرت علی علیہ السلام نے مدائن کا گورنر مقرر کیا تھا، کہ سرائے میں تشریف فرما ہوئے۔ کافی دنوں تک امام علیہ السلام ثقفی کے گھر میں رہے اور اپنا علاج کراتے رہے۔ اسی دوران قبیلے کے سرداروں، جن کے پاس کوئی مذہبی جذبہ نہ تھا، جو صرف امام کی دشمنی میں زندگی بسر کر رہے تھے، نے حاکم شام کو خفیہ خطوط لکھا کہ اگر تم عراق آؤ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ امام حسن کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ ان ساری باتوں کے باوجود عراق کے یہ حالات دیکھنے اور تاریخ میں پڑھنے کے بعد بھی آج تک بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ عراق میں تو شیعہ آباد تھے جو حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے۔ کیا تاریخ کے طالب علموں کو ان باتوں کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے؟ حاکم شام نے روسا قبائل کے تمام خطوط امام حسن کے پاس بھیج دی اور صلح کی پیشکش کی اور یہ وعدہ کیا کہ آپ جو بھی شرط پیش کریں گے سب ہمیں منظور ہے۔ ان حالات میں جب امام حسن علیہ السلام نے یہ حالات دیکھے اور ان کے خطوط دیکھے، اس وقت امام سخت مریض تھے، امام کے اصحاب بھی پراگندہ ہو چکے تھے، سپاہی بھی ایک دوسرے کے ہم خیال نہ تھے، ہر ایک الگ الگ راگل آپ رہا تھا۔ ایسی صورت میں جنگ جاری رکھنا نہ اسلام کے حق میں تھا اور نہ شیعوں کے۔ اگر اس جنگ میں حاکم شام کامیاب ہو جاتا تو اسلام کا سارا شیرازہ منتشر ہو جاتا اور اسلام کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی۔ شیعوں کا وہ قتل عام ہوتا کہ ایک نفس بھی باقی نہ بچتا۔ اس بنا پر امام حسن علیہ السلام نے متعدد و کافی سخت شرطوں کے ساتھ صلح کی پیشکش قبول فرمائی۔ ان شرط میں بعض کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: شیعوں کے خون کا احترام اور اس کی حفاظت کی جائے، ایک دوسرے کے حقوق پامال نہ ہوں، حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں نہ دی جائے،
دراب گرد کی جو آمدنی ہے اس میں سے 10 لاکھ درہم جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو لوگ یتیم ہوئے ہیں حاکم شام ان میں تقسیم کرے۔ امام حاکم شام کو امیر المومنین نہیں کہیں گے۔ حاکم شام کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے۔ حاکم شام اپنے بعد کسی کو خلافت کا عہدہ سپرد نہ کرے۔ حاکم شام نے ان تمام شرطوں کو جو اسلام اور شیعوں کے تحفظ کے لیے ضروری تھی قبول کر لیا، اور اس طرح یہ جنگ ختم ہو گئی۔ تساہلی نہ تھی۔ بعض مستشرقین اپنے مطالبات میں مطلب کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، مسئلے کے تمام پہلوؤں کو نہیں دیکھ پاتے، سطحی مقدمات کی بنیاد پر ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں اور با نظر خود اس کو مستحکم خیال کرتے ہیں۔ ایسے ہی بعض مستشرقین اپنی سطحی مطالبات کی روشنی میں یہ خیال کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے جنگ کرنے میں نعوذ باللہ سستی سے کام لیا، تساہلی سے کام لیا، اور نہ ایک ذرا سی زحمت اور کوشش سے جنگ جیتی جا سکتی تھی۔ اگر یہ لوگ اس وقت کے حالات کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے اور مسئلے کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوتے تو کبھی اس طرح کے بے بنیاد نتیجے اخذ نہ کرتے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی اپنے والد کے ساتھ میدان کارزار میں گزار دی ہے۔ جمل اور صفین کے میدان امام حسن علیہ السلام کی شجاعت پر گواہ ہے۔ ان کی تلوار نے دشمن کے پراخچے اڑا دیے ہیں اور جنگ جیتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام جنگ سے نہیں ڈرتے تھے، انہوں نے خود لوگوں کو حاکم شام سے جنگ کرنے کی ترغیب دلائی تھی۔ ان خاص شرائط کے ساتھ صلح نہ صرف داخلی سیاست کے اعتبار سے بھی ایک دوررس اقدام تھا، کیونکہ انہی دنوں مشرقی روم کی بادشاہت، جس کو اسلام سے بارہا ہزیمت برداشت کرنا پڑی تھی، اپنا بدلہ چکانے کی فکر کر رہی تھی اور مناسب وقت کی تلاش میں تھی۔ جس وقت امام علیہ السلام اور حاکم شام کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا تھے، روم کی حکومت ناگہانی حملے کے مقدمات فراہم کر رہی تھی۔ اگر امام علیہ السلام جنگ کو اور طول دیتے تو اسلام کے پیکر پر ایک کاری ضرب لگنے کا امکان تھا۔ امام نے صلح کر کے روم والوں کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اعتراف بھی نہ تھا۔ مستشرقین کے دوسرے گروہ کی باتیں پہلے گروہ سے زیادہ تعجب خیز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام نے اس کے لیے جنگ روک دی کہ امام حاکم شام کو اپنے سے زیادہ خلافت کے لیے سزاوار سمجھتے تھے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جو خطوط حاکم شام کو لکھے ہیں صلح سے پہلے یا صلح کے بعد، ان میں اس بات کی باقاعدہ تصریح کی ہے کہ خلافت کا میں تم سے کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ جس وقت حاکم شام کوفہ آیا اور منبر پر جا کر یہ کہا کہ امام نے مجھے خلافت کے لیے زیادہ سزاوار جانا ہے، اسی لیے خلافت مجھے واگزار کر دی، اس وقت امام حسن علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ فوراً کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ اس وقت امام حسن نے اپنی فضیلت اور استحقاق کو بیان فرمایا، من جملہ تمام باتوں کے مباہلہ میں شرکت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہم قرآن کی نص اور پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں برتری رکھتے ہیں، خلافت کے لیے ہم سے زیادہ سزاوار ہیں۔ دوسروں نے ہم پر ظلم کیا اور ہمارا حق غصب کیا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ بھی صلح کے شرائط میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ امام نے یہ قید لگائی ہے کہ وہ حاکم شام کو امیر المومنین نہیں کہیں گے، ورنہ نہ امیر المومنین تسلیم کریں گے۔ جس طرح ممکن ہے کہ امام نے حاکم شام کی بیعت کی ہو۔ اگر امام نے حاکم شام کی بیعت کی ہوتی تو حاکم شام کا حکم بجا لاتے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام نے کبھی بھی حاکم شام کی اطاعت نہیں کی۔ جس وقت خارج نے خروج کیا اس وقت حاکم شام نے امام سے کہا وہ خارج سے جنگ کریں۔ امام نے حاکم شام کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور فرمایا، اگر میں اہل قبلہ سے جنگ کرنا چاہتا تو سب سے پہلے تم سے جنگ کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مستشرقین نے تاریخ سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ صرف بہتان اور افتراء پردازی ہے۔ ان کے پاس نہ علمی خمیر ہے اور نہ تاریخی معلومات۔ امام حسن علیہ السلام نے صرف اسلام کے اعلیٰ مقاصد کے تحفظ کے لیے صلح کی، حاکم شام سے ڈر کر یا حاکم شام کو اپنے سے بہتر جانتے ہوئے ہرگز صلح نہیں کی۔ تاریخ کی ان حقیقت کو واقعاً جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم نے آپ
آپ کی خدمت میں یہ اقدام کیا کہ ہم آؤ کتاب پڑھیں، یعنی کتاب پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ ایک مطالعہ تمام عالم اسلام کی خدمت میں پیش کر سکیں اور ہر انسان تاریخ کا مطالعہ کرے۔ اور جب انسان تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ حق اپنے آپ کو ظاہر بھی کرتا ہے اور منوا بھی لیتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو دوسروں تک شیئر کریں، پہنچائیں، اور اس سلسلے میں آپ ہماری اور اسلام کی خدمت انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔